ایک صحابی کو بھیجا بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. عجیب قصہ ہے کہ جاؤ اور بنو مستلق سے زکوٰۃ. ان کو اطلاع ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آدمی آ رہا ہے. انہوں نے اپنی زکوٰۃ کا بہترین مال چھانٹ کر الگ کر لیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اور یہ طے کیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اور آپ کے ساعی کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، ہم اپنی بستی سے باہر نکل کر ان کا استقبال کریں گے. کیونکہ جب امت میں اطاعت اور امت میں فرائض کی ادائیگی کا مزاج بنے گا اور اس کا ماحول بنے گا تو منافقین سے یہ ماحول اور یہ صورتحال برداشت نہیں ہوگی. یہ پکی بات ہے. اس لیے کہ نفاق تقاضا کرتا ہے نافرمانی کا، اور نفاق تقاضا کرتا ہے آپس کے اختلاف کا. نفاق کا مزاج یہ ہے تو منافق سے برداشت نہیں ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی اس میں اجتماعیت اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ایسا شوق، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی آ رہے ہیں اور یہ سب اس کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اس منافق نے راستے میں ان صحابی سے ملاقات کی. کبھی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس منافق نے یہ کہا صحابی سے، تمہیں حالات کی خبر ہے؟ کیا حالات؟ اسے اللہ معاف فرمائے. اس زمانے میں کیا عرض کروں، بڑے سے بڑے لوگ، علم، عقل، فہم رکھنے والے، کانوں کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ جس بات کو سن لیتے ہیں اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے بڑھا دے. چنانچہ یہ صحابی اکیلے منافق نے یہ کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کیا حالات ہیں؟ بنو مستلق کا پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں، یہ ہوتا ہے شیطان کا کام کہ وہ ایمان والوں پر مسلط ہو کر ان کے دل میں ایمان والوں کی طرف سے ایسی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے کہ آدمی خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوگا. تو سنو، یہ عجیب قصہ ہے. انہوں نے، منافق نے یہ کہا کہ پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ پورا قبیلہ عمدہ زکوٰۃ کا مال چھانٹ کر ادا کرنے کے لیے صحابی کے آنے کا منتظر ہے، اور پورا قبیلہ ان کے استقبال میں بستی سے باہر نکلا ہوا ہے. چنانچہ منافق نے یہ کہا کہ وہ پورا قبیلہ باہر نکلا ہوا ہے بستی سے آپ کو قتل کرنے کے لیے. وہ آ رہے استقبال میں اور اکرام میں کہ ہم باہر نکل کر استقبال کریں گے اور پھر اپنے قبیلے میں ان کو لے کر جائیں گے اور ان کو زکوٰۃ کا مال کے حوالے کریں گے. یہیں سے صحابی واپس ہو گئے آدھے راستے سے. تحقیق نہیں کی، جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں جا رہا تھا، راستے میں بات معلوم ہوئی کہ پورا قبیلہ میرے قتل کے لیے بستی سے باہر نکلا ہوا ہے، پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ مشورہ کرو کیا کرنا ہے. مشورہ ہوا آپ کی مجلس میں اور فیصلہ یہ ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو اچانک حملہ کر کے اس پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے. بڑا قدم، پورے قبیلے کو، ایمان والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، آپ کے سائی کا استقبال کرنے والے. جی ہاں، فیصلہ یہ ہوا ایک آدمی کی خبر پر، ایک آدمی کی خبر کرنے پر. ادھر تو یہ فیصلہ ہوا مشورے میں، ادھر قرآن نازل ہو گیا. اے تمام ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی منافق، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لینا، اس کی تحقیق کر لینا. فتبینوا، تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کسی خبر پر کوئی قدم اٹھا لو اور پھر تمہارے لیے سوائے ندامت اور شرمندگی اور حسرت کے کچھ نہ ہو. کوئی آیت نازل ہوئی، آپ نے فوراً روک دیا اپنے دستے کو حملہ کرنے سے اور تحقیق کی. بتاؤ، تحقیق کرو، کیا حقیقت ہے. تو زکوٰۃ دینے کو تیار ہے اور ہم تو آپ کے آدمی کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے آدمی کیوں نہیں بھیجا؟ اور ان لوگ اس زکوٰۃ کو وصول کرنے والے کے نہ آنے پر اتنے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے آپس میں کہ شاید ہمارے مال کی، ہماری کمائی میں کوئی شک ہے یا ہماری کمائی حلال نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے سے انکار کر دیا.
آپ نے وعدہ کیا تھا آدمی بھیجیں گے اور آدمی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مال کمانے میں ہم سے اللہ کا حکم ٹوٹا ہے کہ ہماری زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ خود حاضر خدمت ہو، ساری زکوٰۃ دے کے خود آ گئے، اے رسول اللہ سچی بتائیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا گناہ ہوا کہ آپ نے ہمارا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے سے انکار کر دیا، آپ کے آدمی وقت پر آیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہوئی تھی کہ کسی منافق نے درمیان میں ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کسی میں کوئی ذرہ برابر عقل ہے اور کسی میں ذرہ برابر خیر کی کوئی کسی سے امید ہے تو ایسے واقعات ایسے لوگوں کی سمجھ کے لیے بہت کافی۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا، ایمان والو مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ شیطان تمہارے دلوں میں ایسی باتیں ڈالے گا مومن کی طرف سے کہ جس سے تمہارے درمیان، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا بالکل اندیشہ اور خطرہ نہیں ہے کہ عرب کی زمین میں بتوں کی پوجا کی جائے گی، مجھے اس کا خطرہ نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ شیطان تمہارے درمیان تفریق اور تمہارے درمیان رنجشیں پیدا کرے گا، مجھے اس کا خطرہ ہے۔ اس کا خطرہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے غیر کی عبادت کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان، اس لیے قرآن نے شروع یہاں سے کیا ہے۔ پہلے سب سے پہلے دلوں میں مومن کے آنے والے خیالات، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتی ہے۔ ولا تجسسوا، جب خبر آتی ہے کوئی تو آدمی تحقیق کرتا ہے کہ بھئی چلو تحقیق کرو، نہیں، تحقیق کرنا مومن کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، تحقیق کرنا تو فاسق کے فسق کو ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھو فرق دیکھو، ورنہ امام اور قاضی کو بھی اس کا حکم نہیں ہے کہ وہ کسی مجرم کے جرم کی تحقیق کرے۔ ہاں، مسلمان کی جان، مسلمان کے مال کے ضائع ہونے کا اگر اندیشہ ہو کہ تحقیق نہ کی گئی تو مسلمان کی جان یا مال ضائع ہو جائے گا تو تحقیق کرنے کا حکم ہے، ورنہ قاضی کے لیے بھی جائز نہیں اور امام کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرے۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، گناہ کی تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے، گناہ کی تعویل کرنے کا حکم ہے۔ گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے اور تعویل کرنا ثواب ہے۔ مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے اور مسلمان کے گناہ کی تعویل کرنا ثواب ہے۔ سنو غور سے بات، مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے، یعنی فلاں مسلمان نے یہ گناہ کیا ہے، تحقیق کی اجازت نہیں ہے، تحقیق کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں، فلاں مسلمان نے فلاں مسلمان کا مال قبضہ لیا ہے، تحقیق کرو، لیکن گناہ کی تحقیق جہاں مسلمان کے جان اور مال یا اس کی عزت کی کو خطرہ ہے وہاں تحقیق کرنے کا حکم ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنے کی کوئی گنجائش مایا ولا تجسسوا ولا تجسسوا، مسلمان کے گناہ کی تحقیق مت، مسلمان گناہ کی تحقیق مت کرو۔ کیوں؟ اگر تحقیق کرو گے گناہ ہوا ہے اور تحقیق کرو گے تو تم مسلمان کو بدنام کرنے اور مسلمان کو بے عزت کرنے کے مجرم ہوگے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کام کا نہج سیرت